السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ آج کی سٹوری سنانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کے پاس اگر سٹوریز ہیں اور آپ سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے میرے واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کر سکتے ہیں۔ یہ جو سٹوری میں آپ کو سنانے لگی ہوں یہ ایک آسیبی گھر کے بارے میں ہے کہ فیملی یہاں پر نئی شفٹ ہوئی تھی۔ اس گھر میں یہ انسیڈنٹ جن کے ساتھ ہوئے میں آپ کو انہی کی زبانی یہ سٹوری سنانے لگی ہوں۔ یہ 1997 کی بات ہے جب میرے ابا جی نے سی سینٹر کے ایک اچھے علاقے میں نیا گھر خریدا۔ تو اس وقت اس علاقے میں اتنی زیادہ آبادی نہ تھی۔ ابا ہمارے کچھ سخت مزاج کے تھے اور انتہائی اصول پسند انسان تھے۔ وہ اپنی سمجھ بوجھ سے ہی چلتے تھے۔ ابا نے اپنی مرضی سے ہی بغیر کسی کو دکھائے گھر کا سودا کر لیا، اور جب ابا گھر خرید چکے تھے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا میں نے سی سینٹر میں گھر خرید لیا ہے اور اس کی فل پیمنٹ بھی کر دی۔ آج ہی مجھے ایک گھر کی فائل ملی ہے، تو تم کل اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر سامان شفٹ کروا دینا اور پھر ہم اپنے نئے گھر میں سیٹل ہو جائیں گے۔ ابا کی بات سن کر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ابا، جیسے آپ کہیں، میں کل ہی سامان شفٹ کرتا ہوں۔ ابا کیونکہ بہت سخت مزاج آدمی تھے تو ان سے جھگڑا کرنے کی ہمت تو مجھ میں نہیں تھی، کیونکہ میں پہلی اور بڑی اولاد تھا، اس لیے سب کاموں کی ذمہ داری شروع سے ہی مجھے سونپی جاتی تھی۔ اماں اور میری دونوں بہنیں ابا سے سخت خائف تھیں کہ کم سے کم ایک بار تو گھر دکھا دیتے گھر لینے سے پہلے، مگر ابا سے کہنے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ ہمارے ابا 5 وقت کے نمازی انسان تھے اور وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں 17 گریڈ کے آفیسر تھے، ایک سچے اور کھرے انسان۔ مجھے بچپن سے ہی ریسرچ کا بہت شوق تھا اور میں ایک انتہائی نڈر انسان ہوں، میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا۔ اگلے رمضان کی چاند رات تھی۔ خیر میں نے اپنے 4 دوستوں کے ساتھ نئے گھر میں سامان شفٹ کروانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی تالا کھولا تو ایک عجیب سی بو تھی کہ جیسے یہ گھر سالوں سے بند ہو۔ اس میں بہت بڑا سا ہال تھا، اس کے ساتھ ہی ایک صحن تھا اور صحن کے ساتھ ایک چھوٹا کمرہ، اوپر جانے کی سیڑھیاں اور سیڑھیوں کے ساتھ ایک اٹیچ باتھ اور کچن تھا۔ گراؤنڈ فلور میں میں نے سامان اپنے دوستوں کے ساتھ سیٹ کروا دیا۔ فرسٹ فلور پر کمرہ تھا جو کہ لاک تھا اور اس کی چابی ابا کے پاس تھی۔ فرسٹ فلور کے اوپر ایک بڑی سی چھت تھی اور اس کے اوپر ہم نے مل کر واشنگ مشین رکھ دی۔ گراؤنڈ فلور میں تمام سامان اچھی طرح سے سجا کے رکھا تاکہ اماں اور بہنوں کو زیادہ پریشانی نہ ہو۔ سامان سیٹ کرتے کرتے رات کے 11 بج گئے تھے۔ دوستوں نے مجھ سے اجازت لی اور چلے گئے۔ اب رات میں مجھے اکیلے ہی رکنا تھا۔ پھر صبح پہلی سحری بھی تھی اور میں بری طرح سے تھک چکا تھا۔ میں ہال میں بڑے صوفے پر لیٹ گیا اور لیٹتے ہی مجھے تھکن کی وجہ سے ایک دم سے نیند آ گئی۔ میں گہری نیند میں تھا کہ صحن میں بنے واٹر ٹینک میں پانی گرنے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ میں نے جا کر دیکھا تو واٹر ٹینک میں پانی گر رہا تھا۔ مجھے پیاس بھی لگ رہی تھی۔ میں نے ہاتھ سے ہی پانی پینے کی کوشش کی اور جیسے ہی میں نے ٹینک سے پانی ہاتھ میں بھرا اور منہ تک لے جانے لگا تو مجھے ایسے لگا کہ کسی نے مجھے آواز دی ہے۔ میں نے نظر اٹھا کر چاروں طرف دیکھا تو کوئی بھی نہ تھا۔ پھر سے میں نے پانی پینے کی کوشش کی تو مجھے آواز آئی، ویسے ہی آواز بالکل دوبارہ آئی۔ میں نے چاروں طرف دیکھا مگر کوئی بھی نہ تھا۔ پھر میں نے پانی پینے کے لیے ہاتھوں کو منہ سے لگایا، پھر دوبارہ مجھے آواز آئی۔ یہ آواز کم و بیش 4 مرتبہ ہوا اور میں پانی نہ پی سکا۔ ایک عجیب سی مجھے وحشت ہونے لگی۔ میں نے اٹھ کر واٹر ٹینک کا ڈھکن بند کر کے چاروں طرف دیکھا، مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ پھر اوپر سے پیلے بلب کی روشنی مزید وحشت میں اضافہ کرتی رہی۔ پورے گھر میں صرف ایک ہی بلب لگا تھا، وہ بھی بس ہال میں تھا۔ چاروں طرف اندھیرا اور تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ میں صوفے پر آ کر دوبارہ سے لیٹ گیا تو مجھے چھت پر سے برتن گرنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر لگا کہ سیڑھیوں میں کسی نے برتن زور سے پھینکے ہیں۔ میں نے جا کر دیکھا تو کچھ بھی نہ تھا۔ اب ان تمام واقعات کی وجہ سے میں مکمل طور پر چاقو چوبند ہو چکا تھا کہ چھت پر سے مجھے 2 آدمیوں کی سرگوشیوں کی سی آوازیں آنے لگی۔ جب میں کچن میں گیا تو آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ میں اندر ہال میں گیا تو پھر سے ان دونوں آدمیوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں پھر جا کر دیکھنے لگا تو آواز بند تھی۔ اس طرح 3 سے 4 بار ہوا میں جب آواز کے تعاقب میں باہر جا کر کھڑا ہوتا تو آوازیں آنا بند ہو جاتی
اور جب اندر آتا تو باتوں کی مستقل آوازیں آتی۔ عجیب ماجرا تھا، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال میں اٹھا اور گھر کے مین گیٹ دروازے کو بند کر کے اپنی بائک پہ پرانے گھر چلا گیا، جہاں پہلی سحری کی خوب رونق تھی۔ میں نے بانٹ لیا اور سحری کی اور پھر نماز پڑھ کر سو گیا۔ روزہ افطار کرنے کے بعد ہمیں سی سینٹر والے گھر میں شفٹ ہونا تھا۔ ہم سب وہاں آ گئے۔ اماں اور بہن کچن سمیٹ کر کھانے کا بندوبست کرنے لگی اور مجھ سے چھوٹا بھائی بھی میرے ساتھ مل کر چھت پر کچھ سامان رکھوانے لگا۔ ہمارے ابا تو صحن کے ساتھ والا کمرہ لے چکے تھے کہ میں وہاں اکیلا رہوں گا۔ اماں اور دونوں بہنیں ہال میں رہیں گی، تو میں نے کہا کہ ابا فرسٹ فلور پر اب تک تو کمرہ لاکڈ ہے، آپ اس کی چابی دے دیں تاکہ میں اور میرا بھائی وہاں کی صفائی کر کے اپنے رہنے کا بندوبست کر سکیں۔ میری بات سن کر ابا بولے، چلو لاک میں کھول دیتا ہوں۔ ابو کی بات سن کر میں اور میرا بھائی دونوں ابا کے پیچھے سیڑھیاں چڑھنے لگے، اور ابا نے فرسٹ فلور کمرے کا جب لاک کھولا تو وہاں خون کے بہت سے نشان تھے اور خون جمع ہوا تھا۔ خون کی بو بھی بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی کہ سانس لینا مشکل تھا۔ میں اور بھائی جو کہ بہت زیادہ ناک پر ہاتھ رکھ کے کھانسنے لگے اور روم سے باہر نکل گئے۔ ابا نے چابی میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا کہ بس کرو کھانسنا، جا کر دونوں مل کر فرش دھو لو، اچھی طرح دھونا، یہاں ایک جانور مر گیا تھا، یہ اسی کا خون ہے۔ ابا کے سامنے کبھی کسی کے کچھ بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ میں اور میرا بھائی دونوں فرش دھو کر اپنے روم سیٹ کرنے لگے۔ اس کام میں سحری کا وقت بھی ہو گیا تھا۔ میں اور بھائی نیچے آ کر سحری کرنے میں بزی ہو گئے۔ سحری نماز سے فارغ ہو کر ہم تھوڑا آرام کرنے کے بعد اپنے اپنے مسئلوں میں بزی ہو گئے۔ میں اس وقت یونیورسٹی کا طالب علم تھا، اپنی پڑھائی میں بزی تھا۔ ابا بھی اپنی جاب پر چلے گئے۔ دن بھر اماں اور بہنیں کام اور آرام میں مصروف رہیں۔ افطاری کے بعد جب رات کا کھانا کھا کر ہم سب سو چکے اور اپنے اپنے پوشن اور کمروں میں، اماں کو ایسا لگا کہ ان کا انگوٹھا پکڑ کر کوئی گھسیٹ رہا ہے۔ وہ بری طرح سے چیخنے لگی، تو میں اور بھائی اوپر سے نیچے آ گئے۔ ابا بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئے۔ بہنیں بھی اماں کے چیخنے پر بہت زیادہ خوفزدہ تھیں۔ اماں نے مجھے ڈانٹ کر کہا کہ میرے پیروں کو انگوٹھا پکڑ کر تم نے مجھے اتنی زور سے گھسیٹا ہے کہ میں اپنی جگہ سے گر کر یہاں آ گئی۔ تم نے ایسا کیوں کیا بلال؟ اماں کی بات سن کر میں چھوٹے بھائی کو دیکھنے لگا اور چھوٹا بھائی مجھے، کیونکہ ہم دونوں ایک ہی ساتھ نیچے آئے تھے، وہ بھی اماں کی آواز سن کر۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں تو ابھی اوپر والے کمرے سے آ رہا ہوں، آپ کی آواز سن کر میں بھلا ایسا کیوں کروں گا؟ لگتا ہے کہ آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ اماں میری بڑی غصے سے کہنے لگی کہ میں نے خواب نہیں دیکھا، جو میں کہہ رہی ہوں وہ سچ ہے۔ ابا بھی فوراً اپنی گرجدار آواز میں بولے کہ بیگم یہ تمہارا وہم ہے، چلو جا کر سو جاؤ، سحری کا وقت بھی ہونے والا ہے، کچھ دیر آرام کر لو تاکہ تم سحری بنا سکو۔ سب اپنے اپنے کمروں میں آ گئے مگر ہم سو نہ سکے۔ کچھ دیر بعد سحری کا وقت ہو گیا۔ روز کی روٹین کے مطابق اپنے اپنے مشاغل میں سب بزی ہو گئے۔ اس دن افطاری کے بعد رات کا کھانا ہم نے سوچا کہ کھلی فضا میں کھاتے ہیں، یعنی چھت پر۔ ہم سب کھانا سامان لے کر چھت پر چلے گئے۔ اماں ہائپر ٹینشن کی مریض تھیں تو کھلی فضا میں رہنا انہیں اچھا لگتا تھا۔ کھانا وغیرہ کھا کر ہم سب کچھ نہ کچھ سامان لے کر نیچے آ گئے۔ باقی کے برتن اٹھانے کے لیے چھوٹی بہن اکیلی چھت پر گئی تو اس نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ اس کی آواز پر ہم سب بھاگتے ہوئے چھت پر گئے تو وہ بیچاری خوف کے مارے بہت زور زور سے کانپ رہی تھی اور چیخ بھی رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، اس طرح کیوں چیخ رہی ہو؟ مجھے زور سے پکڑ کر وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ بھائی یہاں کوئی خوفناک چیز تھی جسے دیکھ کر میں بہت ڈر گئی اور وہ پھر ایک دم سے غائب ہو گئی۔ ابو اور میں نے اسے اس کا وہم بتا کر نیچے لے کے چلے گئے۔ اگلے دن دوسری بہن کچن میں کھانا پکا رہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اسے زور سے نوچا تو وہ گھبرا کر چاروں طرف دیکھنے لگی مگر وہاں پر کوئی بھی نہ تھا۔ اس کے بازو میں درد ہو رہا تھا، نوچنے کے باعث وہ ڈر گئی۔ اس نے اماں اور چھوٹی بہن کو بتایا کہ اماں اور بہن بھی گھبرا گئیں کیونکہ رات میں برتن گرنے کی آوازیں آنا اور چھت پر باتیں کرنے کی بھی آوازیں آتی تھیں۔ کوئی تھپڑ مار کر چلا جاتا، کوئی نوچ کر چلا جاتا، دیکھنے پر کوئی بھی نہ آتا۔ ہمیں اس گھر میں آئے ہوئے اب ایک ہفتہ ہو چکا تھا اور اماں بہنیں تینوں بری طرح سے خوفزدہ تھیں۔ ابا تو ڈانٹ کر سب کو وہم بتا کر ہمیں چپ کرا دیتے، ان سے بات کرنا ہی فضول ہوتا۔
میں ان سب باتوں کو وہم کے طور پر ہی لیتا تھا۔ چھوٹا بھائی بھی ان سب باتوں پہ سنجیدہ نہ تھا، جبکہ برتنوں کے گرنے اور چھت پر باتیں کرنے کی آوازیں ہم سب نے سنی تھیں۔ پھر یہ ہوا کہ بریانی جو ہم سب بہت شوق سے کھاتے تھے، تو میں نے امی سے کہا کہ آج افطاری میں بریانی بنا لیں۔ پھر میں کھجور کھا کر اور شربت پی کر نماز سے فارغ ہوا تو سوچا کہ آج بریانی کھاؤں گا۔ میں نے کہا کہ بہن تم میرے لیے کھانا نکال کر میرے کمرے میں رکھ دو، میں بس ابھی اوپر آتا ہوں۔ میری بہن نے ایک پلیٹ میں بریانی نکال کر اوپر کمرے میں رکھ دی۔ پھر میں جیسے ہی اپنے کمرے گیا تو پلیٹ سے بریانی غائب تھی۔ میں خالی پلیٹ لے کر نیچے آیا اور بہن سے کہنے لگا کہ اس خالی پلیٹ کا اب میں کیا کروں؟ جب تم اوپر ہی کھا کر آ گئی، تم میرے لیے دوسری پلیٹ میں نکال کر رکھ دیتی۔ میری بات سن کر میری بہن کہنے لگی کہ بھائی میں ابھی تو پلیٹ بھر کر بریانی اوپر آپ کے کمرے میں رکھ کر آئی ہوں، بھلا میں ایسا کیوں کروں گی؟ اس کے بعد جو میں نے کہا تو بریانی پھر کہاں غائب ہو گئی؟ چلو مجھے پھر نکال کر دو۔ میری بہن کچن میں بریانی لینے گئی تو بریانی کا دیگچہ ہی غائب تھا۔ ہم نے پورا گھر ڈھونڈ لیا مگر بریانی کا دیگچہ کہیں پہ بھی نہیں ملا۔ چھت پر پانی گرنے اور برتن گرنے کی آواز آئی تو میں بھاگ کر وہاں گیا تو بریانی کا خالی دیگچہ وہاں پڑا تھا۔ ہم تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہم سی سینٹر کے علاقے میں نئے تھے، محلے والوں سے اتنے زیادہ تعلقات بھی نہ تھے۔ ہمارا گھر بیچ میں تھا، دونوں طرف پڑوس گھر سے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ دن کے وقت بھی وہ لوگ اپنی اپنی چھتوں پر آ جاتے، مگر رات کے وقت اس پوری گلی کے لوگوں کو میں نے کبھی بھی ان گھروں کی چھتوں پر نہیں دیکھا تھا۔ بس ہم لوگ اپنے ہی گھر کی چھت پر جایا کرتے تھے۔ ایک دن میں اپنے دوستوں سے مل کر گھر واپس آ رہا تھا کہ ابو نے پڑوسی انکل کو باہر دیکھا۔ انہوں نے سلام کر کے ہاتھ ملایا اور اپنا انٹروڈکشن کروایا۔ میرا نام بلال ہے، ہم ایک پڑوس میں 1.5 ہفتے سے آپ کے پاس شفٹ ہوئے ہیں۔ ایکچولی ہم سب اپنی اسٹڈی میں بیزی رہتے ہیں، پھر رمضان کا وقت بھی ایسا کہ پتہ ہی نہیں چلتا، اور ہم شفٹنگ بھی میں بہت بزی تھے تو آس پاس لوگوں سے ملنے کا وقت نہیں ملا۔ اب یہاں کب سے ہیں؟ میری بات سن کر انکل کہنے لگے کہ بیٹا میں تو 15-16 سال سے ہی یہاں رہتا ہوں، آپ لوگوں نے یہ گھر کیوں خرید لیا؟ انکل کی بات سن کر میں چونکا۔ میں کچھ سمجھا نہیں انکل، آپ کی بات کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ انکل بولے کہ بلال بیٹا یہ گھر تقریباً 15-16 سال سے بند ہے، اس گھر میں آج تک کوئی نہیں رہا۔ جب سے ہم اس علاقے میں آئے ہیں اس گھر کو بند ہی دیکھا ہے۔ یہ گھر آسیب زدہ ہے، یہاں تو آسیب کا بسیرا ہے۔ یہاں ایک لڑکی کا مرڈر ہوا تھا تو اس کے بعد اس گھر پہ جو تالا لگا ہے نا تو آپ لوگوں کے آنے سے ہی کھلا ہے۔ رات اس گھر میں چیخنے چلانے اور کہہ کہو کی آوازیں پورے محلے میں گونجتی ہیں، برتنوں کے گرنے کی آوازیں اور بہت کچھ۔ رات مغرب کے بعد اس گھر میں کوئی بھی اپنے گھروں کے چھتوں پر سے نہیں جاتا، کیونکہ اس گھر کی چھت پر ایک نادیدہ مخلوق نظر آتی ہے جو سب کو ڈراتی ہے اور منع کرتی ہے کہ رات میں چھت پر کوئی نہ آئے۔ بیٹا ہم تو مغرب کے بعد ان چھتوں پر نہیں جاتے، آپ کیسے رہ رہے ہیں وہاں؟ بیٹا میری مانو تو جلدی سے اس گھر کو خالی کر دو، اس گھر میں جن نادیدہ چیزوں کا بسیرا ہے نا وہ آپ کو نقصان ضرور پہنچا سکتے ہیں۔ بہت کچھ ہوا ہے رات کے بعد اس محلے کے لوگوں کے ساتھ چھتوں پر جانے کی وجہ سے۔ انکل کی بات سن کر میں کچھ پریشان سا ہو گیا۔ پھر میں نے اپنے آس پڑوس کے سبھی لوگوں سے ریسرچ کرنا شروع کر دی۔ اس گھر کے بارے میں نے سب سے تقریباً وہی باتیں سنی جو ہمارے پڑوس میں رہنے والے انکل نے بتائی تھی۔ مزید معلومات کرنے پہ مجھے پتہ چلا کہ 17 سال پہلے اس گھر میں کسی لڑکی کا قتل ہوا تھا۔ لڑکی کے پیرنٹس اسلام آباد میں ایک کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ کر گئے تھے۔ وہ اپنے پیرنٹس کی اکلوتی اولاد تھی، کافی جائیداد کی اکلوتی وارث تھی۔ اس نے کسی لڑکے سے شادی کر لی اور وہ کراچی شاہ فیصل کے علاقے سی سینٹر میں سیٹلڈ ہو گئی۔ اس کے شوہر نے جائیداد کی لالچ میں فرسٹ فلور کے کمرے میں اس لڑکی کا قتل کر کے کمرے میں بند کر کے بری طرح سے مار دیا۔ وہ چیختی چلاتی رہی مگر اس کے شوہر پر تو لالچ کا بھوت سوار تھا۔ یہ گھر کسی طرح بیچ کر وہ ساری جائیداد لے کر کراچی سے چلا گیا، اور جس نے یہ گھر خریدا وہ اس کمرے میں خون دیکھ کر گھر کو تالا لگا کر چلا گیا۔ کوئی اس گھر میں نہیں رہا۔ 17 سال سے یہ گھر بند ہے۔ اتنے سالوں بعد رہنے اور قتل ہونے کی وجہ سے یہ گھر آسیب کا بسیرا بن گیا۔ آس پڑوس کے لوگ مغرب کے بعد اپنے گھروں کے چھتوں پر جانے سے بھی گریز کرتے، کیونکہ جب بھی کوئی چھت پر جاتا تو وہ مخلوق نظر آ کر بھیانک روپ میں ڈراتی۔ یہ ساری معلومات جاننے کے بعد میں ابا کے کمرے میں ان سے بات کرنے کے لیے گیا تو انہوں نے سب کچھ بات کرنے کے بعد ابا کہنے لگے مجھے تو یہ سب کچھ پہلے سے ہی پتا تھا، تم پریشان نہ ہو اور اس بات کا ذکر اپنی ماں اور بہنوں سے مت کرنا ورنہ وہ ڈر جائیں گی۔
ابا کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا کہ جب ابا آپ کو سب کچھ معلوم تھا تو آپ نے یہ گھر خریدا ہی کیوں؟ اگر اس مخلوق نے کسی کو کوئی نقصان پہنچا دیا تو میری بات سن کر ابا غصے میں آ گئے۔ بس کرو بلال، اس طرح کی باتیں میرے سامنے مت کرو۔ اچھا بس اس بارے میں نے کہا نا کوئی بات نہیں کرنی اور کسی سے کچھ نہیں کہنا۔ یاد رہے کہ ماں اور بہنوں سے کچھ بھی مت کہنا۔ یہ بات ابا کی بات سن کر میں غصے میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ اب تو یہ روز کی روٹین تھی کہ کھانا بنا کر رکھو تو پورا کا پورا کھانا برتنوں سمیت غائب ہوتا، کوئی تھپڑ مارتا تو کوئی نوچ کر چلا جاتا، اور پھر ادھر ادھر دیکھتے تو کوئی بھی نہ ہوتا۔ خیر ایک رات میں چھت پر اکیلا ہی تکیہ چادر لے کر سونے چلا گیا۔ رات کو جب میں نے چادر بچھائی، تکیہ لگایا اور لیٹ گیا، کھلی فضا، کھلا آسمان اور چاند کی روشنی بہت دلکش لگ رہی تھی، اوپر سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے۔ میں بہت لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میری نظر پڑوس کی چھت پر جا کے پڑی جو ہماری چھت سے ذرا اونچی تھی۔ ان کی چھت پر ساڑی پہنے ہوئے مجھے ایک عورت نظر آئی جو مجھے مستقل دیکھ رہی تھی۔ میری نظر جب اس پر پڑی تو اس نے مجھ سے مسکرا کر دیکھا اور اس نے اپنی آئی بروز سے مجھے اشارہ کیا کہ کیا ہے۔ میں بس اس کو ہی دیکھ رہا تھا کہ 3 بار اس نے اپنی بھویں اچکائیں تو میں نے ان کو پہچان لیا کہ یہ تو انکل کی امی ہیں اور وہ مستقل مجھے دیکھ رہی تھی۔ تو میں نے انہیں ہنس کر سلام کیا۔ میرا سلام سنتے ہی ان کے بال ایک دم سے بکھرنے لگے، چہرہ بھی بگڑنے لگا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھیانک شکل کی اختیار کر گئیں جیسے بالکل ایک چڑیل ہو۔ میرے ذہن میں کام کرنا شروع کیا کہ یہ ساڑی والی عورت انکل کی امی کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ تو مر چکی ہیں۔ وہ مجھے مستقل گھور رہی تھی۔ ان کا چہرہ انتہائی بدصورت اور خوفناک ہو چکا تھا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے خوف محسوس ہوا تھا۔ میں پورا کا پورا پسینے میں نہا چکا تھا، میری دل کی دھڑکنیں انتہائی تیز تھیں۔ میں نے اپنی تمام تر ہمت کو جمع کر کے درود شریف پڑھنے لگا اور بھاگتا ہوا نیچے آ گیا۔ اس رات میری حالت نہ پوچھو کہ کیسی تھی۔ جب میں نے ابا سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ مغرب کے بعد چھت پر نہ جانا۔ ابا کی بات سنی تو میں خاموش ہو گیا، مگر میں نے مغرب کے ٹائم چھت پر جانا نہیں چھوڑا۔ میں اکثر گرمی کی وجہ سے چھت پر جاتا۔ مجھے وہ نادیدہ قوتیں مختلف انداز سے ڈراتی۔ میں ہمت کرتا اور ان کا مقابلہ کرنے کی کوششیں بھی کرتا۔ جب ڈر کسی حد تک محسوس ہوتا تو نیچے آ جاتا، مگر میں اپنی ہمت کو آزمانا نہیں چھوڑا۔ اسی طرح آصف زدہ گھر میں رہتے ہوئے بڑی مشکل سے ہمیں 2.5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ہمیں ہر طرح سے ڈرایا جاتا، مختلف حربے آزمائے جاتے، اور اس 2.5 سال کے عرصے میں ابا کو بھی نادیدہ قوتوں کی طرف سے دھمکیاں ملتی رہیں کہ یہ گھر ہمارا ہے، یہاں ہمارا پورا خاندان آباد ہے، یہاں ہمارا بسیرا ہے، تم اپنے خاندان کو لے کر چلے جاؤ ورنہ تم میں سے کسی ایک نہ ایک کی جان لے لیں گے۔ اگر جان پیاری ہے تو یہاں سے چلے جاؤ، اگر تم یہاں سے نہیں گئے تو ہم سب کو مار ڈالیں گے۔ اس طرح کے واقعات ابا کے ساتھ بھی پیش آ رہے تھے، مگر ابا ایک اسٹرانگ آدمی تھے، نمازی اور عبادت گزار تھے، اور وہ ان مخلوق سے روبرو باتیں بھی کر لیا کرتے تھے۔ ایک دن اماں باتھ روم میں گئیں تو ان کو کسی نے زور سے دھکا دیا اور وہ نیچے گر گئی۔ بہنوں نے جا کر انہیں اٹھایا، ہم انہیں ہاسپٹل لے کر گئے۔ اماں کی ٹانگ فریکچر ہو چکی تھی۔ ان نادیدہ قوتوں کی طرف سے ملنے والی دھمکی پر ابا اب سنجیدگی سے کام لیتے ہوئے ایک نیا گھر لے لیا، اور اب ہم اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ ہم نے کم قیمت میں یہ گھر بیچ دیا تھا۔ لسنس، یہ آج کی سٹوری تھی نئے گھر کے بارے میں جہاں پہ جنات کا بسیرا تھا۔ آئی ہوپ کو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں اور کمنٹس میں آ کے بتائیں کہ آپ کو سٹوری کیسی لگی۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اپنی نیو سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، خدا حافظ۔